رمضان یوں قائم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قائم ٹی وی کی رمضان کی خصوصی نشریات 2022 کی رمضان کی خصوصی تاریخ 15 رمضان، جو کہ مخصوص ہے معصومین کے سلسلے کے چوتھے رہبر اور سلسلہ امامت کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پہ یہ بڑا مبارک دن ہے. اس پہ میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے تمام مومنین کو اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قم ایران سے جناب مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب. آغا کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آغا بہت مبارک ہو 15 رمضان، بہت اہم تاریخ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت. آپ کو بہت مبارک. انشاءاللہ اسد اللہ بہت بہت مبارک ہو ولادت بسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انشاءاللہ. تو آغا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر رمضان چل رہا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے یہ مہینہ ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ جس میں ہم عبادت الہی کے ذریعے اور روزے کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں اور قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ رمضان کے مہینے کے حوالے سے چند فضائل جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ مہینہ کیا فضیلت ہے. کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خدا بند متعال کی اپنے بندے پر خاص لطف و عنایت ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کی جو پورا سال کسی اور روز سے یا کسی اور مہینے سے جو فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ اس مہینے میں وہ ماہ مبارک سے فائدہ حاصل کر کے خدا کے نزدیک تر ہو سکتا ہے. اس کو خدا بند متعال نے امت کا مہینہ قرار دیا، مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے. جیسے کہ جانتے ہیں مختلف اشرات میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے مختلف 3 حصوں میں، کہ جیسے رحمت کا اشرہ ہے، مغفرت کا اشرہ ہے، اسی طرح سے. لیکن اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو ہماری عوام کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت کامن سی بات ہے کہ ہم نے بہرحال سنا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم خدا بند متعال کے مہمان بنتے ہیں. یعنی ہم سفرہ خدا بند متعال پہ ہیں اور خدا کے مہمان خاص ہیں، خدا ہمارا میزبان، جو کہ واقعتاً ہے بھی. اور اس میں ہے کہ اب آپ دیکھیے کامن سینس ہے کہ جب انسان دنیا میں کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہا ہو تو کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے سی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ظاہر ہے وہ بہت بہترین ہو، میزبان کے یا اس کے مکان کے جہاں وہ میزبان کے شایان شان ہو. یعنی میرا ظاہر اتنا جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا لباس پہنا ہوا ہونا چاہیے، بال بنے ہوئے ہونے چاہیے. اور اگر جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہا ہے تو یقیناً وہ بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جانا تو بڑے ہی ادب سے پیش آنا، کیوں کہ فلاں کے گھر ہم مہمان بن، وہ فلاں ہمارا میزبان ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنے پر تمام اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، ماہ برکت میں، ماہ رحمت میں ہم کس کے مہمان بن رہے ہیں؟ ہم اس کے مہمان بن رہے ہیں جو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور جو ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ صرف اپنا ظاہر صاف نہیں کرنا ہے، صرف اپنے ظاہر کو تمیز نہیں کرنا ہے، صرف اپنے ظاہر کو پاک نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس ماہ میں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے. کیونکہ ماہ مبارک جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کی ایک ایسی عادت پختگی بنا دیتا ہے، یعنی پختگی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. ایک اور چھوٹا سا جملہ اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ماہ مبارک آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کے پورے سال میں کوئی کام ایسا انجام دیتا ہے جو اچھا فعل نہیں سمجھا جاتا، جو اچھا فعل نہیں سمجھا جا رہا،
اس کو چھوڑنے کے لیے انسان کو ایک عادت بنانی پڑتی ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ بھوک و پیاس نہیں ہے کہ پورا دن مجھے جو ہے بھوکا رہنا ہے یا پیاسا رہنا ہے اور جو ہے رات میں افطاری کر لینی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عادت کا اپنے اندر ڈیولپ کرنا، ایک عادت کا اپنے اندر جو ہے وہ وجود پیدا کرنا ہے۔ کیا عادت ہے؟ کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ مسلمان کیا ہی روزے دار ہے کہ سارے دن سے بھوکا و پیاسا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ طرح طرح کے پکوان لا کے رکھ دیجئے، اس کے سامنے صحیح آپ ٹھنڈے مشروبات لا کے رکھ دیجئے، ان سے استفادہ نہیں کرے گا، ان کو صحیح، وہ پیے بالکل گا صحیح، نہیں، کھائے گا نہیں، استعمال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پابند ہے اس روزے کا کہ بھائی مجھے یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے، مجھے اس سے استفادہ نہیں کرنا ہے۔ اب یہی عادت ماہ رمضان کے بعد بھی انسان کی ہونی چاہیے کہ بہت اس خوب، کے سامنے فعل کبھی، فعل حرام یا دوسرے الفاظ میں گناہان موجود ہیں، لیکن وہ اس سے جو ہے وہ دوری کر رہا ہے۔ یہ کیا انسان کہنے کی لگے، واہ عادت بن واہ، جانی چاہیے۔ تو بہت خوب، رمضان ان کو بنانے کا نام، مسلمان کی عادتوں کو بنانے کا نام ہے، اس کو خدا کے نزدیک کر دینے کا نام ہے۔ بہت بہترین قبلہ، بہت بہترین، آپ نے جس مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی کس طریقے سے جو ہے وہ شعائر اللہ کی پابندی کرنی ہے، بہت بہترین، کہ اٹس آل اباؤٹ کمٹمنٹ، کہ انسان جو کمٹمنٹ کرتا ہے، یقیناً جو آپ نے ابھی مثال دی کہ رمضان میں کھانے پینے کو کہیں چھپا نہیں دیا جاتا یا لاک نہیں کر دیا جاتا، وہ سامنے ہوتا ہے، مگر انسان اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، اپنے اس عہد کی وجہ سے ان سے افادیت حاصل نہیں کرتا۔ بہت بہترین قبلہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ جیسے کہ شہر رمضان کی بہت ساری برکات ہیں، مگر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ گوہر طہارت و عصمت اور جواہر پارہ ولایت و امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا کائنات علی مرتضیٰ اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا جیسے والدین کے ذریعے 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ طیبہ جیسی ارض مقدس پہ پیدا ہوئے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر رسول خدا نے کیا فرمایا، رسول خدا کے کیا تاثرات تھے جب آپ آئے اور آپ نے نومولود کو اپنی آغوش میں لیا، گود میں لیا، تو وہ ذرا سی اگر آپ وہ منظر کشی ہمارے سامنے تھوڑی سی دوہرا دیں تو وہ ہمارے مومنین کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جی دیکھیے، ان کی ولادت یا ان کی جو مسرت ہے یا ان کی خوشی کا جو اظہار ہے، جو ان کے احساسات ہیں، ان کو جی جی، بیان کرنا تو الفاظ میں ناممکن ہے کہ صحیح، ایک ایسی ہستی کہ جو وجود خدا کا اظہار ہو اور وہ جو ہے عرش سے فرش پر تشریف لا رہی ہو، واہ واہ، اور ایسی ہستی کہ جو اس چیز کی دلیل ہے، سب سے پہلی اس بات پہ دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ قطعاً ابتر نہیں ہے۔ صاحب، جو واہ واہ، اس چیز جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کو فرش پہ بھیجا گیا تو آپ دیکھیے کہ ان کی شان میں آیا نازل ہوتی ہے کہ انا صحیح، اعطینا واہ 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 واہ، کوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ کیا کہ کوثر کا مفسرین نے یہی معنی لیا کہ یہ ایسی نہریں ہیں، اس سے مراد ایک ایسی کوثر ہے کہ یعنی نہر کی جس سے بہت ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو اب وہ پہلی کوثر، وہ پہلی نہر یا وہ پہلی اولاد جو منسوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے مقامات پر حسنین کریمین کو امیر المومنین نے بھی یہ کہا کہ آپ میری فرزند نہیں ہیں، آپ رسول خدا رسالت مآب کے فرزندان۔ خداوند متعال نے بھی بعض مقامات پر جو ان کا تعارف کروایا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے فرزندان کے حوالے سے کروایا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب مجتبیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب امام علی علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ ہمارا جو فرزند کی ولادت ہوئی ہے تو کیا اب اس کا ہم کوئی نام رکھے، کوئی اس کا نام آپ سجیسٹ کیجئے، تو امام علی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زہرا یہ کیسے خدا رسالت مآب پہ سبقت لے جاؤں اس کام میں۔ کیا بات، اب یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جب رسالت وارد ہوتے ہیں گھر میں
اور دیکھتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں کہ اے علی آپ نے کوئی نام رکھا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ پہ کس طرح سبقت لے سکتا ہوں، آپ ہی اس کا نام تجویز فرمائیے۔ تو رسالت مآب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقاعدہ یہ روایات جو ہیں ہمارے برادران اہل تسنن نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ کوٹ کی گئی ہیں، شیخ صدوق نے بھی نقل کی، اور اخبار علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ روایت موجود ہے، تواتر کے ساتھ یہ روایت آئی۔ اور اسی طرح یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ملتا ہے کہ جب رسالت مآب نے یہ سنا تو رسالت مآب نے یہ جملہ کہا کہ اے علی آپ مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے، اسی طرح سے میں اس ہستی کا، اس وجود کا نام رکھنے میں، نام تجویز کرنے میں خدا پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان کرام یہ دیکھیے کہ کیسی کی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام جو رکھا جائے گا وہ خداوند متعال کے حکم سے رکھا جائے گا۔ وہ کون سی زبان یہ ہمیں بتا رہی ہے؟ ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، وہ زبان کے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، زبان منتظر ہے کہ اب کلام کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک وحی آئے اور اس وحی کے ذریعے سے میں اس بچے کا نام رکھوں۔ اب جب خداوند متعال نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ ہمارے حبیب کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، دیکھیں یہاں پہ دوبارہ یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ علی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، نہیں، کہا گیا ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ ولادت ہوئی ہے، جاؤ اور یہ پیش کرو کہ علی کو کہہ دیجئے کہ آپ کی اور علی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی۔ اب آپ اس بچے کا ہی رکھیے، اسی طرح سے رکھیے کہ جیسا کہ ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ اب جب یہ سنا تو اب یہاں سے واضح ہوتی ہیں وہ چیز، کون سی واضح ہوتی ہے یہاں پہ؟ ایک تو نہ صرف اس ہستی کی فضیلت واضح ہوتی ہے بلکہ اس ہستی کے گھرانے کی بھی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اس ہستی کے جو والد ہیں ان والد کا جو تعلق ہے، مماثلت دی گئی ہے، جو مثال دی گئی ہے وہ اس طرح سے دی گئی ہے کہ اے علی آپ کی مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ یہ ایک فضیلت دلالت کر رہی ہے یہ بات۔ بالکل جب پوچھا گیا کہ یا رسالت مآب نے جب پوچھا کہ اے جبریل آپ بتائیے کہ ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ شبر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری زبان جو ہے وہ تو عربی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کا نام جو ہے وہ حسن۔ اگر آپ خود کلمہ حسن پہ اگر تو کلمہ حسن جو ہے اصل حسن سے نکلا ہے، یعنی زیبائی سے نکلا ہے، خوبصورت کے تاریخ میں ملتا ہے کہ جو حسنین، جو نام حسن و حسین رکھے گئے۔ اسی طرح سے میں ایک اور بات اضافہ کرتا چاہوں کہ اسی طرح سے ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر بھی جو شبیر نام رکھا گیا وہ بھی خدا کی طرف سے ہی آیا۔ آپ دیکھیے کہ جو نام رکھے گئے ہیں تاریخ عربی زبان میں اس سے پہلے کسی اور کے نہ تھے، نہ کسی نے سنے تھے۔ لوگوں کے زبانوں پہ جب یہ نام، کانوں پہ جب یہ نام پڑھے، انہوں نے سنے تو وہ دنگ رہ گئے۔ عرب یہ اس بات پہ دنگ رہ گئے کہ کتنے ہی حسین نام ہیں اور کتنے ہی فصیح نام ہیں، یعنی کتنی فصاحت موجود ہے ان ناموں میں۔ بالآخر جو نام خدا نے تجویز کیا ہو اس میں فصاحت کیوں نہ ہو؟ تو جب یہ نام رکھا گیا، اس نام بعد جو ہے وہ باقی احکامات یا مستحبات جو ہے وہ شریعت کے انجام دیے گئے کہ جیسے ان کے کان میں جو ہے وہ اذان و اقامت کہنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حقیقہ کرنا۔ یا ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ایک اور بڑا ہی بہترین جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں کام ملتا ہے جو نظر آیا، وہ یہ آیا کہ عرب میں ایک جاہلانہ رسم تھی۔ وہ رسم کیا تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے سر پہ جو ہے وہ خون ملا جاتا تھا۔ تو جب رسالت مآب کے ہاں یہ ولادت ہوئی تو رسالت مآب نے جب آپ کے سر کا جو ہے بال جو ہے وہ منڈوائے اور اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ دی
تو پھر وہاں پہ ملتا ہے کہ رسالت مآب نے ایک بہترین عطر کا انتخاب کیا، جو عطر کو کسی چیز مخلوط کیا گیا اور جناب حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ جو ہے وہ سر مبارک پہ جو ہے وہ ملا گیا۔ یہ بھی ایک حسن مجتبیٰ کے وجود مبارک کی یہ ایک برکت تھی کہ عرب میں سے اس جاہلانہ جو وہ معاشرہ تھا، جو جاہلیت سے پر معاشرہ تھا، اس میں سے ایک اور جاہلانہ رسم کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ یہ صرف جو ہے فیض و برکت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب مولانا صاحب، بہت خوب۔ واقعی میں انسانی دماغ امام حسن علیہ السلام کی کیا تعریف توصیف کر سکتا ہے، جن کی تعریف پروردگار قرآن میں کرے، کہ سورہ رحمان میں کہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا ہیں جو باہم ملتے ہیں مگر ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے اور ان سے لولو و مرجان نکلتے ہیں۔ یقیناً اس کی تفسیر آپ مجھ سے بہتر کریں گے، اور میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اور اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے۔ تو قبلہ مولانا صاحب، اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، آپ کی وہ زندگی جو کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ رسول خدا امام علی بی بی سیدہ کے زیر سایہ ہوئی ہے، تو ان ہستیوں کے، ان مقدس ہستیوں کے سے تربیت یافتہ ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی وہ زندگی جو آپ نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور ایک زندگی کا وہ بھی حصہ ہے 10 سالہ جو امام علی کی شہادت کے بعد گزرا، اور جو کہ وہ مشکل ترین دور ہے، تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آپ امام حسن کی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور ان کی ثقافت، ان کا سخی ہونا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ امام حسن سے زیادہ ثقافت کوئی نہیں کرتا، تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں معلومات میں اضافہ فرمائیے۔ دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات میں سے ایک لقب ابا محمد بھی ہے۔ صحیح۔ اب عرب میں ایک اور بات جو میں اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اختصاص رکھتی ہے فضیلت، وہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں جب کسی کا نام رکھا جاتا تھا تو جب وہ بچہ جوانی تک پہنچتا تھا تو اس کے نام کو بسا اوقات جو ہے وہ غلط طور پہ بھی یوز کیا جاتا تھا، یا اس کا بگاڑ کیا جاتا تھا، یا اس طرح سے۔ تو یہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کی کنیت جو ہے ابا محمد کیا تھی، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ جب یہ امام حسن مجتبیٰ اپنے اوج جوانی کو پہنچے تو ان کے نام کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہ کر سکے، یعنی اتنی بہترین کنیت کہ جس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلالت کرتی ہے یہ بات۔ اور دوسری بات کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روک رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ نام کو نہ بگاڑ دیا جائے تو اس کی کنیت اتنی بہترین رکھی گئی، تو اس قدر پر آشوب ماحول اور دور ہو چکا تھا کہ اس طرح کے حالات چل رہے تھے؟ جی بے شک۔ آپ دیکھیے، چونکہ جو معاشرہ تھا، جو معاشرے کی بیسیکلی تربیت وہاں چل رہی تھی، جو معاشرہ تھا وہ بیسیکلی جاہلوں سے پر معاشرہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ آئندہ کے حالات سے بھی آگاہی تھی، وہ جانتے تھے کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہر جگہ کہ جیسے ہی امیر کائنات علی ابن ابی طالب پہ کئی سال جو ہے وہ جو ہے دشنام اور غلیظ الفاظوں کا مختلف ممبروں سے استفادہ کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے معصومین کے ذہنوں میں موجود تھی، اور یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ دوسرے لحاظ سے اپنے آنے والوں کے لیے، یعنی اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک پیام دینا چاہتے تھے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے ایک بہترین جو وظیفہ ہے، سب سے اہم وہ یہ بھی ہے کہ بہترین نام کا انتخاب کرنا اپنے بچے کے لیے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کو نہ ہو معاشرے میں کہ بھائی میرا جو نام رکھا گیا ہے خدا وہ معیوب ہے، یا معاشرے میں اس کو اس نام کے ساتھ رہنے میں دشواری ہوتی ہو۔
یہ بھی ایک تربیت کا بھی پہلو اس میں آپ کہہ سکتے، اور دوسرا اس میں جو ہے آئندہ کے حالات سے چونکہ معصوم آگاہ تھے اس حوالے سے بھی آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت درست، بہت بہترین آپ نے بات بتائی، اور یہ واقعی میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک تربیت تھی ایک معاشرے کی، اور بہت بہترین طریقے سے تھی۔ تو قبلہ یہ بتائیے کہ پھر کیا ایسے حالات ہوئے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن ہمیں تنہا ترین سردار نظر آتے ہیں، اور جہاں پہ بہت سے اپنے ہی ماننے والے جو ائمہ کے قریب رہے، امام علی کے قریب رہے، امام حسن کے قریب رہے، امام حسین علیہ السلام کے قریب رہے، ان ہستیوں کے بہت قریب رہے، وہ لوگ بھی منحرف نظر آئے، تاریخ بتاتی ہے ہمیں، اور حالات اس قدر عجیب ہو گئے اور بلکہ عجیب و غریب ہو گئے کہ ہمارے اپنے آج تک، یہ میں تو آج تک کہتا ہوں کہ امام حسین جو ہیں، امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ تنہا ترین ہیں، کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کم علمی اور کم معرفتی کی وجہ سے ان کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں، جس کے لیے وہ فارسی کا ایک قول بھی ہے کہ اقوال و اعمال اہل بیت فہمیدن راست است براں۔ آپ کے علم ہوگا کہ اگر آپ کے دل و دماغ کو قرآن کی نور و ضیاء نے روشن نہیں کیا ہوا ہے تو آپ معصومین کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اعتراض جو اٹھتا ہے وہ آتا ہے صلح حسن کے اوپر، کہ جب امام حسن علیہ السلام، تو ذرا صلح حسن کے اوپر آپ وجوہات ہوئی کہ امام کو اس صلح کی طرف جانا پڑا، اور اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا ہم اس کو صلح ہی کہیں یا یہ ایک معاہدہ جنگ بندی؟ دیکھیے اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ کا ایک پہلا سوال جو ہے وہ رہ نہ جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ بات باقی نہ رہ جائے، کہ جس کو پورا کرتا چلوں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جو ہے وہ ایک لقب کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ کریم اہل بیت کہنے کی وجہ چند جو ہے وہ مشہور ملتی ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبی سخاوت کے لحاظ سے، اور دوسرے الفاظ میں جو بعض روایات میں ملتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سب سے زیادہ امام حسن مجتبی میں پائی جاتی ہے۔ امام حسن مجتبی اور صحیح، اور جو چیز وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں حد اکثر جو ہے وہ 25 جو ہے وہ مرتبہ جی ان کا پائے پیادہ جو ہے حج کرنا ہم بالکل۔ دوسری چیز ان کی یہ کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام حسن مجتبی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا تمام کا تمام مال دنیا راہ خدا میں دیا، جی اور 1 مرتبہ نیما آدھا مال دنیا راہ خدا میں۔ یعنی یہ ایک سخاوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ امام حسن مجتبی کا سفرہ جو ہے وہ عرب میں مشہور تھا، کہ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے بھی سوال پوچھا کہ سیاسی پہلو جو اس وقت جو نمایاں ہوئے، وہ یہ کہ آپ دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام سب سے پہلے ایک چیز اور کہ امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو، یہ ہمارا عقیدہ مسلمان، امام ہوتا ہے۔ ہاں ایک وقت ہو سکتا ہے کہ امام کی امامت فعلی نہ ہو، یعنی جاری نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، جیسے خود امام حسن علیہ السلام کے متعلق یا امام حسین علیہ السلام کے متعلق آپ لے لیجیے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا دور ہے تو اس وقت امامت جو جاری ہے وہ جاری ہے مولا علی کی، وہ امام ہیں۔ امام حسن مجتبی ان کے تابع ہیں، ان کی تابعیت میں ہیں، ان کی جو ہے وہ اطاعت میں ہیں۔ اس وقت امام حسن مجتبی امام تو ہیں لیکن ان کی امامت جو ہے وہ جاری نہیں ہے۔ اب یہاں پہ امام حسن مجتبی کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے، سیاسی پہلو، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خود امام علی علیہ السلام کی زندگی سے، کہ جب خود امام حسن مجتبی یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا، ہمارے جو حق ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے غصب کیا گیا، اور کس طرح سے ہماری والدہ پہ جو ہے مصائب ڈھائے گئے،
یہ چیزیں امام حسن مجتبی دیکھتے آ رہے ہیں. جب خود موقع آن پڑتا ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت، تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ صلح یا آپ کہہ لیجئے جنگ بندی کو دی. امام نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا اس میں یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں تم لوگوں سے، جو خطبہ مولا کا ہے وہ 40,000 لوگوں نے جب بیعت کی تو مولا نے ان کو یہی خطبہ دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں اور اسلام کے لیے خطرہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں یا تم لوگ اگر میں جنگ کروں تو تم لوگ بھی اس سے جنگ کرو، اگر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کروں یا صلح کروں تو تم بھی اس کے ساتھ صلح کرو. گویا امام کے چونکہ امام آئندہ سے آگاہ ہیں اور وہ اس حالات سے لوگوں کو پہلے سے جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میں وقت کا امام ہوں. جب امامت کی بات آتی ہے، اب یہ دیکھیے کہ کیوں ابھی تھوڑا سا اس طرف چلیے کہ کیوں امام کو یہ مشکل پیش آئی کہ امام جو ہے وہ صلح پر مجبور ہوئے. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے امام نے جنگ کی، امام نے جو ہے وہ سردار منتخب کیے. کون سے سردار ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایسا سپاہ سالار عبید اللہ ابن عباس کے جو تاریخ میں ایک بہت معروف نام رکھتا ہے. کیسے نام رکھتا ہے؟ کہ جو صفین جیسی جنگ میں آپ کے ہم رکاب ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بابا کے ساتھ جنگوں میں شامل ہے، ان کا عاشق ہے، ان کا چاہنے والا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے مولا شیعتوں کا، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں. یہاں پہ دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کے دور میں بھی جو ہے وہ سیاست مدار ہونا ضروری ہے. حالات حاضرہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف زبانی شیعہ نہیں ہونا ہے. اگر زبانی شیعہ ہوں گے تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ فریب میں آ جائیں. ابھی فریب میں کیسے؟ کیا جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سردار سپاہ سالار روانہ کرتے ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب شام، میں ان کو کبھی جو ہے وہ امیر شام کا لقب نہیں دیتا، غریب ہے چونکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بالآخر بالکل کیا کہنے کی نعمت نہ ہو، وہ یقیناً غریب ہے. اس کو اپنی غربت پہ احساس کرنا چاہیے اور احساس کمتری میں رہنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس ولایت علی نہیں ہے تو میں واقعتاً غریب ہوں. تو وہ شخص جو ہے جو غریب شام ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ ایک ایسا شخص کہ جو نامور جنگجو ہے اور میدان میں میرے مخالف آ گیا ہے، تو وہ اس کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے فریب کیسے دیا جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو ہے وہ پیسوں کے عوض فریب دیا جاتا ہے کہ تم اتنے درہم لے لو، تم اتنے درہم لے لو. جب وہ دنیا کی کسی لالچ پہ جو ہے وہ ایگری نہیں ہوتا، مال دنیا سے ایگری نہیں ہوتا، تو وہ ایک فریب دیتا، بڑا دلکش اور دل نشین فریب دیتا اس کو. وہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے ایسا کرو، جنگ ونگ چھوڑو اور واپس جو ہے وہ مدینے چلے جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی تو عن قریب جو ہیں ہم نے ان کو یا گرفتار کر لینا ہے تو یا ان کو جو ہے ہم نے شہید کر دینا ہے. اب جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جائیں گے، تو ان کے دین کا ابلاغ کون کرے گا؟ ان کے دین کی جو ہے وہ ترویج کون کرے گا؟ تم بالآخر شیعان علی میں سے ہو، تم علی بن ابی طالب کے ساتھ رہے ہو، تو تم ایسا کرو، جاؤ مذہب تشیع کی ترویج کرو، وہاں جا کے شیعت کا پرچار کرو تاکہ تشیع بچی رہے. اب دیکھیے کہ کیا ہی کم ظرفی ہے کہ ایک اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر اور جو ہے اسی امام تشیع کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو چھوڑ کر تبلیغات امام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی امام کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو ہے امام
کی تجویز کر رہے ہیں. ایسا بالکل قطعاً جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل ہوگی یا ایسا کوئی عقیدہ ہوگا تو وہ قطعاً ہمکاران امام میں شمار نہیں ہوگا. ایک بات اور اضافہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, آپ دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں بھی روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور اس کے امام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے دشمن کے خلاف, دشمن کے جو ہے اوپر حملے کر رہا ہے, اور کئی یزیدیوں کو جو ہے اس نے واصل جہنم کیا, مار دیا, ہلاک کر دیا, اور پھر بھی ان کے ہاتھ سے آخر میں خود بھی مارا جاتا ہے. اب یہاں لمحہ فکریہ ہے کہ کیا اب وہ ہوتا کیا ہے کہ جب نماز ظہر ہوتی ہے, وہ شخص جب اس لشکر عمر بن سعد کو دیکھتا ہے تو وہ واپس آتا ہے اور امام حسین کو کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی, میرا دل نہیں مانتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ باطل پر ہیں, میرا دل یہ تسلیم نہیں کر رہا. تو امام اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میری حجت تم پہ تمام ہے, میں نے تم سے بیعت اٹھا لی, تم جا سکتے, جہاں جانا چاہو جا سکتے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے آپ کو زبان دی تھی, میں نے آپ کو زبان دی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی جان قربان کروں گا, تو میں آپ کے ساتھ ہی, چونکہ آپ کو زبان دی تھی. اب جب اس بات پہ آ جاتا ہے اور جو ہے لشکر یزید کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, اور اب جب دیکھیے کہ وہ جو اسماء شہداء کربلا ہیں ان میں اس شخص کا نام نہیں ملتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اور بات ہے, امام کے ساتھ ہونا اور بات ہے, وجود کے ساتھ امامت کو قبول کرنا اور بات ہے. یہاں پہ مشکل یہی لوگ مولا امام حسن مجتبی کے ساتھ تو تھے, ظاہراً مولا کے ساتھ تھے, لیکن اندر سے مولا کے خلاف ہو گئے تھے. جب مولا یہ حالات رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جب معصوم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ جو میرے جو سرداران ہیں یا سپہ سالار ہیں وہ جا کے لشکر غریب شام کے ساتھ جو ہے ملحق ہو رہے ہیں اور درہم و دینار وصول کر کے جو ہے وہ گوشہ نشین ہو رہے ہیں, اور لشکر میں جو ہے وہ پولیٹکس کے ذریعے دراڑیں ڈال دی جا رہی ہیں, اور جب مولا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان قریب ممکن ہے کہ یہ لوگ, چونکہ کچھ لوگوں نے غریب شام کو خط لکھے کہ تم پریشان نہ ہو, ہم عین ممکن ہے ان قریب ہم جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دستگیر کر کے, اسیر کر کے, گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں یا ان کو جو ہے قتل کر دیں. مولا کے غریب شام کے پاس یہ خط پہنچتے ہیں تو وہ غریب شام جو ہے وہ خط جو ہے وہ سیم ایز اٹ از جو ہے عین ہی مولا کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیے آپ جن کے لیے لڑ رہے ہیں وہ لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں. اب جب امام کی حال واضح ہوتی ہے, امام کے نزدیک وہاں پہ فیصلہ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ اگر میں یہاں پہ شہادت کو ترجیح دوں گا تو یقیناً دین اسلام کا شناسہ بکھر جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ جنگ صلح پہ اور یا مثلا جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے. اب جنگ بندی کا جو اظہار ہے وہ بھی خود مولا نے نہیں کیا تھا, وہ بھی خود مولا نے نہیں کیا, بلکہ خود غریب شام بارہا کہا گیا کہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مولا نے جو ہے وہ چند معاہدے, چند شرائط رکھی جو اس شرائط کے ساتھ انجام پایا. تو سب سے بڑی جو اس صلح کی جو وجہ ہے وہ شیعان حسن مجتبی ہیں, یعنی امام کو چاہنے والوں نے اس قدر مظلوم کر دیا, اس قدر جو ہے وہ ناچار کر دیا. بالآخر دیکھیے مولا علی کا دور ہے, آپ اس میں بھی دیکھیے تو سیم ہی مظلومیت نظر آئے گی. کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹی اور بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کر لی. تو دیکھیے امام حسن ہو یا امام حسن مجتبی کے زمانے میں مولا علی ہوتے یا امام حسین کی امامت ہوتی صلح ہی, چونکہ امام ہے, ہادی ہے, وہ امت کے بارے میں بہتر کیا کرنا ہے. امام حسین کا جو زمانہ تھا وہ قیام کا زمانہ تھا, وہ صلح کا زمانہ نہیں تھا. مولا علی کا جو زمانہ تھا وہ گوشہ کا زمانہ تھا, انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی.
اور خود مولا علی نے کئی مرتبہ نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ میں اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ شخص کس طرح سے لڑے قیام کرے کہ جس کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں. بازو سے مراد جو ہے وہ آپ کے اصحاب ہیں. اب امام حسن جب امام حسن مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے نیچے سے جو ہے وہ جانماز سجادہ جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے, ان کے خیمے پہ حملہ ہوا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ زہر آلود جو ہے خنجر مارا جاتا ہے. تو اس اسنا میں جو ہے وہ صلح ہی بہترین رائے حل جو ہے وہ بہت بہترین مولانا صاحب, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے, اور میں کہوں گا آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا کہ آپ نے اتنی طویل تاریخ کو اور اس کے سارے مستند اور جو اہم نکات تھے وہ آپ نے سارے اس گفتگو میں سمو دیے. یہ آپ کی گفتگو کا کمال ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اتنی بڑی تاریخ کو اتنے اختصار کے ساتھ بہترین اور جامع طریقے سے پیش کیا. تو پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب کا. قوم ایران سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بہت مختصر اور جامع گفتگو کی ہے. میں بہت اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام نکات کو بیان کیا, مولا کے تمام فضائل اور ایون اس کے اندر ان کو پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو بھی بیان فرما دیا. تو بہت بہت شکریہ, اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو 15 رمضان کی بہت بہت مبارکباد, اور تمام مومنین کو جو وہاں موجود ہیں اور تمام عالم اسلام کو یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. ناظرین, ٹائم ٹی وی کی طرف سے رمضان کی اس خصوصی 15 رمضان کی ٹرانسمیشن سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی مخصوص تاریخ پہ ہم پھر مولانا صاحب کے ساتھ کسی جو مخصوص اس تاریخ کے ساتھ منسلک شخصیت ہوگی یا واقعہ ہوگا اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.